اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ناظرین گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ لوگ ایسے عزیز ہوتے ہیں، کچھ ایسے پیارے اللہ کے بندے ہیں کہ جب وہ اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں دعا کے لیے اور ان کے منہ سے الفاظ نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو کبھی رائگاں نہیں جانے دیتا، ان کی کبھی بھی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور اللہ ان کی دعاؤں سے تقدیریں بدل دیتا ہے، فیصلے بدل دیتا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ آج کی اپنی اس نشست میں ہم انہی لوگوں کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ سب احباب نے بھی اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ کرام سے، علماء کرام سے ان لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جب بھی اللہ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کی دعاؤں کو رائگاں نہیں جانے دیتا۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ سب ناظرین کو اپنے اس چینل اسلامک نالج پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے سب احباب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے۔ ناظرین گرامی، اب ہم کچھ بات دعا کی فضیلت کے بارے میں، اس کے تقاضوں کے بارے میں بھی کر لیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا کو نہ قبول کر سکیں بلکہ اس کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔ ناظرین گرامی، اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں۔ معاذ اللہ، تو ان کی دعاؤں کو کیا قبولیت حاصل ہوگی جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں۔ ناظرین گرامی، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی لوگ تکبر میں یا جانے انجانے میں اللہ تعالیٰ سے روگردانی کر جاتے ہیں معاذ اللہ، اور اللہ کو نہیں پکارتے، اور پھر ان کا احوال بھی اور حالت بہت بری ہوتی ہے۔ اب ہم دعا کی تھوڑی فضیلت کے بارے میں دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ دعا کی کتنی فضیلت آئی ہے اور دعا کیا چیز ہے، دعا میں کتنی تاثیر ہے اور کتنی طاقت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دعا ہی قضا کو ٹال سکتی ہے، اور صرف نیکی عطا ہی عمر درازی کر سکتی ہے۔ اب ہم اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر دراز ہو جائے وہ نیکی کرے، اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ ناظرین گرامی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید دعا کے بارے میں کیا ارشاد ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک اور حدیث میں یوں بیان ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ ناظرین گرامی، اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دعا کی کتنی فضیلت ہے، کتنی طاقت ہے اور کتنی تاکید ہے کہ بارہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دنیا میں ہم سب تک یہ پیغام پہنچایا ہے، اور یہ ہم پر احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا کہ اس نے ہمیں اپنی شناخت کروائی اور ہمیں یہ علوم دیے۔ ناظرین گرامی، اب ہم آگے پڑھنے سے پہلے قرآن مجید میں ایک اور آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دعا کا تقاضا کیا، اللہ کو پکارنے کا تقاضا کیا، کس طرح آتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ اب مزید ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بھی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دن میں ہم 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ہم ان الفاظ کو دہراتے ہیں، اور یہ الفاظ کون سے ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ الفاظ ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب صرف مدد میں چاہنا کیا، ہم کس طرح مدد چاہ سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ کو پکار کے اس کی مدد چاہیں۔ بے شک
اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ہم سے ہماری شارک سے بھی زیادہ اللہ ہمارے قریب ہے، مگر ہم ہر اپنے نفل میں، ہر دعا میں، ہر عبادت میں جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے مانگتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب اس آیت مبارکہ میں بھی یہی اسی چیز کا ذکر ہوگا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارو، کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے سوا ہماری حاجت کو سن سکے، ہمارے احوال کو سن سکے اور ہماری مدد کر سکے۔ صرف وہی تنہا رب، وہی تنہا خدا ہے، وہی یکتا ہے، وہی ایک ہے، ایک اللہ، خالصتاً ایک اللہ کو پکارنا چاہیے بس، اور اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں جس میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ ایک تو ہے عادل امام، دوسرا روزے دار کہ یہاں تک کہ روزہ کھل نہ جائے، تیسرا مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بادلوں سے اوپر اٹھائے گا اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم میں تمہاری مدد ضرور کروں گا گرچہ کچھ زمانے کے بعد ہو۔ ناظرین گرامی، اب اس میں دیکھا جائے کہ عادل امام یعنی کہ حکمران زمانے کا، کہ آج کل کا ہمارا جو حاکم ہے، کسی بھی علاقے کا کون سا مسلمان حاکم ہے جو کہ عدل و انصاف کرتا ہو۔ ناظرین گرامی، اگر ہم نظر دورائیں تو ہمارے ارد گرد جو کفریہ معاشرے ہیں، کفر پہ چلنے والے ملک ہیں، ان کے میں بھی جو بادشاہ عادل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سب کے لیے یکجا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی اصلیت اور حقیقت یہیں سے بیان ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے اصول ہیں یہ سب پر استعمال ہوتے ہیں۔ اب جو شخص عدل و انصاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا۔ عادل بادشاہ جو بھی ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ خالصتاً اللہ کو پکارے گا اور عدل و انصاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور مزید یہ کہ مزید تاثیر اس کی دعا میں کیسے ہو سکتی ہے، اگر وہ مسلمان اور عادل ہو تو اس کی دنیا و آخرت کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اس بادشاہ کو، اس حاکم کو عزت بخشے گا اور اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ دوسرا شخص ہے روزے دار۔ ناظرین گرامی، یوں تو روزے کی بے تحاشا فضیلتیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں اور بارہا اس کی تاکید کی گئی ہے، لیکن روزہ دار کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جتنے وقت کے لیے روزہ دار حالت روزہ میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ روزہ کھل نہیں جاتا۔ ناظرین گرامی، اور تیسرا شخص ہوا ہے جس کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا، اور وہ شخص کون ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی حدیث مبارکہ میں وہ تیسرے شخص کے بارے میں ہے۔ وہ تیسرا شخص ہے مظلوم شخص۔ جی ہاں ناظرین، وہ شخص جس کے اوپر ظلم ہوا، کسی بھی قسم کا ظلم، معاشرتی ظلم، ناانصافی، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، اور اللہ تعالیٰ اپنی عزت مبارکہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اس کی دعا کو میں ہر حال میں قبول فرماؤں گا، چاہے اس میں کچھ دیر ہی لگے۔ ناظرین گرامی، اب ہم سب کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم تو نہیں ہیں کہ کسی پر ظلم کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، کیونکہ معاذ اللہ اگر ہمارے خلاف ہمارے اس سے دل سے ہمارے لیے بددعا نکل جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی ایک عمل جو کہ محض ہمارے لیے چھوٹا سا ہو، یہاں تک کہ اگر ہم کسی کی دل آزاری کرتے ہیں تو وہ بھی ایک عظیم گناہ ہے۔ کہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس شخص کی دل آزاری ہے اللہ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ باعث تباہی و بربادی بن جائے اس شخص کے لیے جس نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ ناظرین گرامی، اب تو یہ وہ تین لوگ ہوں گے جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ سیدنا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعاؤں کو قبولیت حاصل ہو، مقبولیت حاصل ہو، وہ اللہ تعالیٰ پر اور ان کی آل پر درود و سلام بھیجے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے زیادہ سے زیادہ، اور پھر اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تو اس کی تمام دعاؤں کو قبولیت حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین گرامی،
ہم اپنے ویڈیو کے اختتام کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلدی آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔